بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن ہو، چین ہو، سکون ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، وزیر اعظم عمران خان نے بلوچستان کو حق دو تحریک کا نوٹس لیتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ ٹرالر سے غیر قانونی فشنگ کا جو معاملہ ہے اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، اور گوادر چوک جس کا نام وائد چوک تھا اور اب اس دھرنے کی وجہ سے 28 روزہ دھرنے کی وجہ سے جس کا نام دھرنا چوک پڑ گیا ہے، وہاں کون لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی قیادت کون کر رہا تھا اور قیادت کرنے والوں کا کس سیاسی جماعت سے تعلق تھا، اس دھرنے کا پس منظر کیا ہے، آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ آج فواد چودھری اور فروخ حبیب نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مراد علی شاہ کو جوکر قرار دیا ہے۔ مراد علی شاہ نے کل سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کو جاہل قرار دیا تھا۔ انہوں نے غیر ملکی فارن فنڈنگ کیس پر بھی کہا کہ صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا، الیکشن کمیشن اس پہ صحیح کام نہیں کر رہا، جس پر شازیہ مری نے کہا کہ فواد اور حبیب کی نوکری ہی جھوٹ بولنا ہے اور یہ الیکشن کمیشن کو فارن فنڈنگ کیس کے معاملے پر بلیک میل کر رہے ہیں، انہیں دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ملک میں اخلاقی بے راہ روی کے واقعات شدت سے بتدریج بڑھتے چلے جا رہے ہیں، روزانہ ان واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کچھ واقعات ایسے افسوسناک اور تکلیف دہ ہیں جن کو دہرانا یا جن کو بات کرنا بھی جن پہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن بہرحال یہ سماج کا سچ ہے، اس کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور آخر میں اگر وقت بچا تو امریکہ میں 6 ریاستوں میں ایک طوفان بگولا اس نے تباہی مچا دی ہے، کوئی 80 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، کئی گھروں کی چھتیں اڑ گئی ہیں، کوئی 200 میل کا علاقہ جو ہے اس میں جو بھی اس کے سامنے آیا اس نے تہس نہس کر دیے، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ لیکن بات شروع کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے آج نوٹس پہ۔ مظہر برلاس صاحب، یہ 15 نومبر سے یہ مظاہرہ گوادر میں شروع ہوا تھا اور اس کا عنوان انہوں نے رکھا ہوا تھا بلوچستان کو حق دو تحریک۔ فشر بنیادی طور پر ماہی گیر لوگ تھے، یہ ان کا کیا مطالبات تھے؟ آج بہرحال 28 روز کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لے لیا ہے اور توقع کی جائے گی کہ شاید اب ان کے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ الوی صاحب، جیسے جیسے جدت آ رہی ہے ویسے ویسے جو آپ کو پتہ ہے پاکستان کا کوئی لگ بھگ 1000 کلومیٹر کہہ لیں، ویسے تو 990 ہے، یہ ساحلی پٹی ہے پاکستان کی ٹوٹل۔ جی، اس میں 380 کلومیٹر سندھ کی ہے، جی ہاں، باقی بلوچستان کی۔ تو ساحلی جتنے شہر ہیں وہاں ماہی گیر بہت بستے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا یہی مچھلی کا شکار ہے، بالکل ایسے یہی ان کا بزنس ہے، یہی ان کا کاروبار ہے، یہی ان کا روزگار ہے۔ صحیح ہے۔ اب جب جدید سہولتیں پہنچی، بندرگاہیں بنی، تو بندرگاہوں کے نئے وارث بھی وہاں پہنچ گئے، تو انہوں نے جو پرانے لوگ تھے وہاں سے ان سے روزگار چھیننے کی کوشش کی۔ جی، اب ظاہر ہے ان کا تو سارا کام دھندہ یہ ہے، صحیح ہے۔ یہی ان کا روزگار ہے، تو انہوں نے اپنے روزگار کے لیے ایک احتجاجی دھرنا دیا، جی، اور یہ دھرنا جو ہے اس کی آواز صرف گوادر میں نہیں رہی بلکہ بلوچستان کے دوسرے شہروں تک یہ آواز پھیل گئی، صحیح، اور اس آواز نے عام بلوچ نوجوان کو بھی سوچنے پر مجبور کیا کہ شاید ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ ٹھیک ہے۔ تو دیر آئے درست آئے والی بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دھرنے کی نوبتی نہ آتی، جی، ان کو حقوق پہلے مل جاتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا چلو کہ ایک دن دھرنا ہوا تو دوسرے دن ان کے مطالبات مان لیے جاتے، جی، لیکن اب کم و بیش مہینے بعد جی، وزیر اعظم پاکستان کو ان کی یاد آئی ہے
تو اس پہ ہم یہی کہیں گے کہ دیر آئے درست آئے، صحیح، اللہ کرے ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ جی صحیح، اور ویسے بھی یہ ایک اصول ہے، یہ اصول آپ سوئی گیس میں بھی مانتے ہیں، جی، سوئی کے مقام سے جو گیس نکلی تھی، یہ اصول آپ تربیلا ڈیم پہ بھی مانتے ہیں، جی، رائلٹی دیتے ہیں۔ تو گوادر جو ہے بندرگاہ، تو وہاں گوادر کے لوگوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہاں جو روزگار کے نئے ذرائع پیدا ہو رہے ہیں، وہاں بجائے اس کے کہ آپ سندھ یا پنجاب یا خیبر پختونخوا سے لوگوں کو لے کر جائیں اور بلوچستان کے دوسرے علاقوں سے بھی لے کر جائیں، صحیح، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے، زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ گوادر اور مکران کے جو نوجوان ہیں ان کو روزگار دیں، تاکہ ان کے گھروں کے قریب ان کا روزگار ہو اور وہ قومی ترقی میں معاون ثابت ہوں۔ صحیح، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گوادر اور مکران جو ہے ساحلی پٹی پہ بہت کچھ بن رہا ہے تو وہاں کے نوجوانوں کو روزگار نہ دیا جائے۔ تو امید ہے وزیر اعظم ان پہ ہمدردانہ غور کریں گے، اور وزیر اعظم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی بات کریں گے۔ وہ لوگوں کے مسئلے حل ہونے چاہیے۔ ایک اور گزارش ہے اسی سے، دیکھو پاکستان کے کئی طبقات ایسے ہیں جہاں مسائل ہیں، کسانوں کے مسائل بھی سن لیں، کسی وقت بھٹا مزدوروں کے مسائل بھی سن لیں، اس سے وزیر اعظم کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ کسی وقت جو کھیتوں میں مزدور کام کرتے ہیں ان کی بات سن لیں، کسی وقت جو ملوں میں مزدور کام کرتے ہیں ان کی سن لیں، کسی وقت جو صحافی ورکر ہیں ان کی بھی بات سن لیں کہ وہ زندگی کی کن مشکلات سے گزر کر اپنا پیٹ پال رہے ہیں اور اپنے خاندان کا پیٹ پال رہے ہیں۔ تو سارے طبقات کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کے لیے سب سے مناسب یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر طبقے سے بات کریں، بڑوں سے بات نہ کریں، سیٹھوں سے بات نہ کریں، یا جو جیسے یہ ابھی دھرنا ہوا تو دھرنے کا کسی ایک انچارج ہوگا اس سے بات نہ کریں، وہاں جو کمیٹی ہے اس سے بات کریں، جو لوگ ہیں ان کے مسائل حل ہونے چاہیے، مزدور لیڈروں کے مسائل نہیں حل ہونے چاہیے، مزدوروں کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ تو اسی طرح جو فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور ہیں ان کے مسائل حل ہونے چاہیے، نہ کہ سیٹھوں کے مسائل حل ہوں۔ صحیح۔ ان لوگوں کے جو مسائل تھے، ان کے 19 مطالبات تھے، اور 19 مطالبات میں جو بڑے 3 مطالبات تھے وہ ایک یہ تو تھے، یہ تھا کہ جو انہوں نے ٹرولنگ سسٹم ہے اس کے اوپر پابندی کیونکہ لگا دی ہے گورنمنٹ نے، 12 ناٹیکل میل کے اندر جو ہے نا وہاں تک وہ جا نہیں سکتا، سمندر میں ٹرک ٹرالر نہیں جا سکتے تھے، یہ ایک پابندی تھی، اس کو بھی انہوں نے کہا۔ پھر یہ سرحد سے تجارت کے لیے انہوں نے ایک سلسلہ کیا کہ ایران سے ان کے ساتھ تجارت کا جو ان کا سلسلہ ہے کہ وہاں سے یہ خوردنی تیل وغیرہ لاتے ہیں، لے جاتے ہیں اور اس وہاں بزنس کرتے ہیں، یہی ان کا تھا۔ اور وہ سرحد کیونکہ بند کر دی گئی، ان کی بزنس جو ہے اس کو مکمل طور پر ٹھپ کر دیا گیا، ان کی روزی روٹی کا جو ذریعہ تھا اس کو بھی۔ اور پھر یہ کوسٹ گارڈز، ان کا ایک اور مطالبہ تھا کہ ان کی کشتیاں کوسٹ گارڈز نے پکڑ رکھی ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ مین مطالبات تھے۔ اور ان مطالبات کے حوالے سے یہ جو ہے مشیر داخلہ لانگو صاحب، ضیاء لانگو بلوچستان والے، انہوں نے کہا جی کہ ان کے 19 مطالبات تھے جن میں سے 16 ہم نے مان لیے ہیں، یہ بات، اور باقی 3 رہ گئے ہیں، اب جو بھی صورتحال ہے۔ اب ان میں سے 3 دیکھیے نا، اس میں ہمارے ماہی گیر بھائی جو ہیں وہ بھی تھوڑی زیادتی کرتے ہیں۔ اب گوادر بندرگاہ بن گئی ہے، وہاں جہازوں کا بھی آنا جانا ہوگا، اور وہاں جو بحری جہازوں کی سرگرمیاں ہوں گی تو ان سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے وہاں کچھ ایریا پہ ان کو روکنا پڑے گا، ورنہ بندرگاہ نہیں چل سکتی۔ تو یہ جیوانی کی طرف نکل جائیں، یہ ٹھیک ہے۔ جو ایریا حکومت کہتی ہے کہ یہ ضرورت ہے گوادر پورٹ کی، اس ایریے سے ہٹ کر یہ اپنا کام کاروبار کریں، وہاں بزید نہ ہوں کہ ہم نے اسی راستے پہ گزرنا ہے، اس لیے کہ وہاں اب پورٹ بن گئی ہے، وہاں جہازوں کی آمد و رفت ہوگی، جہازوں نے لنگر انداز ہونا ہوتا ہے۔ تو کیا جو بندرگاہ جن لوگوں نے بنائی ہے
وہ بندرگاہ بند کر کے بیٹھ جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ان کو بھی آپ نے جو 3 مطالبات ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ متبادل راستے جو ہیں وہ اختیار کریں۔ صحیح، اس کی قیادت جو ہے مولانا ہدایت اللہ کر دے، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ بتائیں گے کون قیادت کر رہا ہے۔ مولانا ہدایت اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لاہور میں بھی رہے ہیں، وہ کسی زمانے میں جمعیت کے کارکن تھے، ان کا اسلامی جمعیت طلبہ سے تعلق تھا اور جماعت اسلامی سے اب کسی حد تک تعلق ہے، بلکہ کسی نے تو یہ بھی کہا کہ وہ نیشنل پارٹی کے بھی عہدیدار رہے ہیں، صوبائی جنرل سیکرٹری نیشنل پارٹی کے، لیکن مولانا نے خود اس بات کی تردید کی ہے۔ اچھا، وہ جب آئے ہیں تو ان سے پھر یہ پوچھا گیا جناب آپ پہلے کہاں تھے، آپ تو اچانک کیسے نمودار ہو گئے، آپ کو کیسی سپورٹ ہے؟ پھر انہوں نے کچھ اس طرح کی گفتگو بھی کی کہ وہاں کے جو باقی نیشنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسی گفتگو کریں تو ہمیں تو فوراً اٹھا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، لیکن ان کی گفتگو کو برداشت کیا جاتا ہے اور ان کی گفتگو کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی۔ شاید اس کے مذہبی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے جو وجوہات ہیں یا جو بھی وجوہات ہیں، اور ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے تو انہوں نے کہا جناب میں تو اسی دھرتی کا سپوت ہوں اور اپنی دھرتی کے بیٹوں کی جنگ لڑ رہا ہوں، جب میں نے بات شروع کی ہے تو اس وجہ سے لوگوں نے میرا ساتھ دینا شروع کیا، وہاں عورتیں بھی جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں ان مظاہروں میں اور بھرپور انداز میں شرکت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ مولانا کی بات کسی حد تک بلکہ بہت حد تک ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ کسی سیاسی پارٹی کا دھرنا نہیں تھا۔ جی ہاں، سیاسی وابستگیاں اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کی بھی رہی ہوں گی، میری بھی رہی ہوں گی، باقی لوگوں کی بھی رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرف ذہن بھی مائل رہتا ہے۔ یہ بات اس لیے درست ہے کہ مجھے بلوچستان کے ایک سیاستدان ہیں، یہاں پیپلز پارٹی کے دور میں وفاقی وزیر رہے، میر چنگیز جمالی، تو جمالی صاحب نے یہ بتایا کہ بھئی وہاں لوگ اس آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جمالی صاحب کوئی سیاسی جماعت؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ خالصتاً لوگوں کا مطالبہ ہے اور لوگوں نے بلوچستان کے شہروں میں نہیں دیہاتوں میں بھی اس آواز پہ لبیک کہا ہے، تو اس لیے مولانا صاحب کی بات ٹھیک ہے۔ اب جو بات نیشنل پارٹی والے کر رہے ہیں، دیکھیے وہ بات اور طرح سے کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا، انہوں نے حکومت سے مطالبے کیے ہیں کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں، یہ مانے جائیں۔ تو بلوچستان میں کئی لوگ ہیں جو ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، تو ریاست اپنی ریٹ تو چیلنج نہیں کرنے دیتی۔ آپ نے پاکستان سے، حکومت پاکستان سے مطالبے منوانے ہیں تو پاکستان کے اندر رہ کر منوائیں، یہ نہیں کہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر ڈوریاں ہلاتے پھریں اور کہیں جی یہ بھی مانے یہ بھی مانے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حسین واڈلیا ایک یہاں وہاں کے ایک کارکن ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ اس مطالبے کا ایک اہم مطالبہ یہ تھا کہ ظاہر ہے سرحد ملتی ہے، ایران کے ساتھ تجارت ہوتی ہے، ہمارا آنا جانا رہتا ہے، ادھر کچھ چیزیں بچ جاتی ہیں، ادھر سے ادھر آتی ہیں۔ اب انہوں نے اصل میں تو یہ وہ ایف بی آر اور وہ سارا چکر ہے، اور سرحد کے بند کرنے والا اور ہر چیز پہ پابندی لگانے والا جو چکر ہے، وہ سارا ہماری روزی روٹی بند کر دی ہے۔ یہ ہمارا بہت بڑا بنیادی مطالبہ ہے، لیکن بدقسمتی سے وزیر اعظم نے اس مطالبے پر خاموشی اختیار کی ہے، بالکل اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی کہ یہ مطالبہ ہمارا بھی پورا ہونا چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا مطالبہ ہے، لیکن مطالبہ کرتے وقت انہیں یہ تو خیال رکھنا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارے تاجر کیوں حکومت کے خلاف ہیں؟ اس لیے کہ لاہور کے شالمی میں جو کاروبار ہوتا ہے، کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے، حکومت کو وہ دھیلا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پشاور کی کارخانوں مارکیٹ میں بہت کاروبار ہوتا ہے، اچھا کراچی شارع فیصل پہ بہت کاروبار ہوگا، لیکن حکومت کہتی ہے بھئی آپ کاروبار کریں لیکن ٹیکس دے دیں، آپ کی مہربانی ہے۔ یہ جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم کاروبار کریں لیکن ہم سے ٹیکس نہ لیا جائے۔ ٹیکس تو میرا خیال ہے عرصے سے، ماضی میں بھی آپ بہت سی حکومتیں دیکھیں، پاکستان بننے سے پہلے بھی دیکھیں، کئی سو سال سے یہ چلا آ رہا ہے، جو لگان یا ٹیکس لیا جاتا ہے تو ٹیکس دینا چاہیے۔ یہ بالکل بزنس کریں لیکن ٹیکس دیں، ٹیکس کے بغیر کوئی بزنس نہیں، ٹیکس کے بغیر کوئی بزنس نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی وہاں جو کچھ ان کے باقی مطالبات کے حوالے سے ضیاء لانگو نے کہا ہے کہ ہم
اس ساری صورتحال میں ان کے ساتھ ہیں، اور ہدایت صاحب کی جو ہے ان کی بات جو ہے ہم نے مان لی ہے۔ یہاں بھی اس حوالے سے آج مظاہرہ تھا، اسلام آباد میں بھی نیشنل پریس کلب کے سامنے بھی مظاہرہ تھا، انہی کے کچھ لوگ ادھر بھی آئے ہوئے تھے، یہی بہت سارے ماہی گیر تھے، اور انہیں مطالبات کو دہرا رہے تھے، اور توقع بہرحال کی جانی چاہیے کہ جب وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے تو یہ بات کسی کنارے بھی لگ جائے گی، اور یقیناً جب وزیر اعظم کو فرصت ہوگی تو وزیر اعظم بات نہ بھی کریں، تو جب وزیر اعظم نے ٹویٹ کر دیا تو وہ بات ہی ہو گئی کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اس کو تھوڑا سا سنجیدگی سے لیں اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ سارے معاملات حل ہو جائیں، کیونکہ جو انہوں نے دعویٰ کیا نا ضیاء لانگو نے، اس کے ماہی گیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات سچ نہیں ہے، یہ حقائق کے بالکل برعکس ہے کہ ہمارے 16 مطالبات مان لیے گئے ہیں، نہیں مانے گئے عملاً، یہ صرف ایک بیان کی حد تک بات ہے، ہمارے بہت سارے مطالبات وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو بالکل نوٹس نہیں کیا گیا۔ الوی صاحب، یہ مطالبات منوانے والی جو بات ہے نا، بہت دفعہ احتجاجی تحریکیں چلتی ہیں، احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں یا دھرنے ہوتے ہیں، مطالبات ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت وقت کچھ مطالبات مان لیتی ہے، کچھ سے جو مظاہرین ہوتے ہیں ان کو دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ تو اگر ان کی یہ سوچ ہے ماہی گیروں کی کہ ان کے سارے مطالبات مان لیے جائیں تو پھر بھی غلط ہے، لیکن اگر حکومت کی یہ سوچ ہے کہ سارے مطالبات رد کر دی جائیں تو یہ بھی غلط سوچ ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو یہ مل بیٹھ کے مذاکرات کریں، کوئی درمیانی رستہ نکالیں۔ ٹھیک ہے، جو جائز بات ہے کہ جہاں پورٹ ہے وہاں یہ ماہی گیر نہ جائیں، باقی ایریاز میں جائیں۔ صحیح۔ باقی جو بزنس والی بات ہے وہ ٹیکس دیں اور بزنس کریں، ان کو کوئی نہیں روکے گا، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس بھی نہ دیں اور جگہ بنے تو جگہ بن کے تو کام نہیں چلتا۔ صحیح۔ تو دونوں کو مل کر مذاکرات کرنے چاہیے، بہرحال مل کے مذاکرات کرنے چاہیے اور کسی حل کی طرف جانا چاہیے۔ یقیناً جو جائز مطالبات ہیں وزیر اعظم عمران خان ظاہر اس بات کا اندیا دے چکے ہیں کہ ان کا جو بھی جائز مطالبات ان کو پورا کیا جائے گا، ٹرالر سسٹم وغیرہ جو بھی، تو یقیناً بات چیت کے ذریعے ہی معاملات حل ہوتے ہیں اور بات چیت کا راستہ ہی اختیار کیا جانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارا بھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے گوادر کے مچھیروں کی بات ہو رہی تھی، ماہی گیروں کی بات ہو رہی تھی۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک آڈیو کا نوٹس لیا ہے، ایک آڈیو لیک ہوئی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اپنے کچھ کارکنوں سے پشتو زبان میں بات کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے لیے اس کا اردو میں ترجمہ کی ہے، آپ کو وہ بات سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ جناب اسد کیسر۔ سر مې څو خبرې کول غوښتله. ګوره دا د وخت کې د امتحان ټایم دی چې مهرباني به کوئ چې زیم زما به نه کوئ په د پارټۍ انټرسټ به ګورئ. د ټول بیا خبر تاسو ته معلوم چې د تحصیل سیټ زموږ ټول په ټول غټ امپورټنټ دی. که تحصیل سیټ خدای مکه مونږه لوز کړ ډېر نقصان به وشي. او دویم چې کوشش دا وکړئ چې تاسو په هر ویلیج کونسل کې چې خپل لازم راولئ چې د ممبرۍ کې به څومره فنډ ملاویږي. شکر الحمدلله چې اوس مونږه صرف چې کوم ټینډر کړي د ډای ګروپ خو مونږ نوې ټینډر په پروسس کې دي چې دا به جنرال ټول ورکړی شو شوي کې خیري او د دې نه 70 کروڑ په ماتر اسیم پرتی دي. نو زما خپل خیال دار چې هارون کونسل لبا د سپیشل پیکیج ورکوم او خبر دي کونسل د ټول ورکرانو په خوا خبر ورکوم. جی مظہر اللہ صاحب، کل ہم نے پنجاب کی بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ترقیاتی بجٹ کے نام پہ بہت کچھ کروڑوں روپے جو ہیں ایکسٹرا رکھے گئے ہیں۔ ابھی اسپیکر قومی اسمبلی بتا رہے ہیں کہ کے پی کے بلدیاتی انتخاب کے لیے اتنے کروڑ روپے میرے بجٹ میں پڑے ہیں، جو بھی ہے موج کریں، سب کچھ کر لیں، بندہ نہیں ہارنا چاہیے تحصیل ناظم۔ تو یہ مداخلت کیا جائز ہے، یہ ٹھیک ہے اس طرح اس لیول سے؟ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس کام سے ہماری جان نہیں چھوٹ سکی کہ ایک ہی گھرانے کے لوگ ایم این اے بنتے ہیں، اسی گھرانے کے لوگ ایم پی اے بنتے ہیں، اسی گھرانے کا کوئی فرد ضلعی یا تحصیل ناظم بننے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک آڈیو ہے۔ اب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ فزیکلی وہاں گئے اور آپ نے مداخلت کی،
یہ گفتگو انہوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کر کی ہے یا لاہور میں بیٹھ کر کی ہے یا پشاور میں بیٹھ کر کی ہے یا حلقے میں بیٹھ کر کی ہے، اس کا موازنہ کیا جانا چاہیے کہ یہ گفتگو ہوئی کہاں۔ صحیح۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں لاہور میں قومی اسمبلی کا ایک ضمنی الیکشن ہوا، اس میں پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب کو تو الیکشن کمیشن نے جرمانہ بھی کر دیا، ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے اسلم گیل ان کو بھی بلا رکھا تھا، مگر الیکشن کمیشن نے وہاں مسلم لیگ نون کے کسی عہدیدار کو نہ جرمانہ کیا۔ اگر راجہ پرویز اشرف صاحب قومی اسمبلی کے رکن ہو کے وہاں کمپین کرتے تھے تو نون لیگ کے بھی بہت سے اراکین قومی اسمبلی وہاں کمپین کر رہے تھے، تو الیکشن کمیشن کو بھی اپنی جو جانبداری ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ جانبداری کی ایک تصویر تھی اس الیکشن میں۔ اب یہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کی گفتگو کا پہلے تو تعین ہو کہ یہ گفتگو انہوں نے کہاں کی ہے، کیا وہ حلقے میں گئے یا حلقے سے باہر بیٹھ کے انہوں نے کسی کو ٹیلی فون کیا ہے اور ٹیلی فونک گفتگو کی ہے، اس کا پہلے تعین ہونا بڑا ضروری ہے، صحیح، پھر ان پر کوئی شک لاگو ہوگی۔ اچھا، یہ تو چلو ایک قانونی آپ نے بڑی وضاحت اچھے طریقے سے کر دی، لیکن اگر حلقے سے باہر کی ہو تو اس طرح فنڈز کا تاثر دے کے اور کہنا ہمارا بندہ بالکل کسی صورت سے ہارنا نہیں چاہیے، کیا یہ اس مداخلت کے ذمے میں نہیں آگا؟ فون پہ ہی بات ہو رہی ہو، چلو عملی طور پر وہ فزیکلی نہ بھی وہاں حاضر ہوں تو اس کو الیکشن میں وہ سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ اس کی قانونی پہلو کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے جلسے میں تو کی نہیں، یا تو وہ جلسے سے کوئی آڈیو ویڈیو خطاب کرتے اور وہاں یہ بات کرتے کہ بھئی بہت فنڈز ہیں میرے پاس، تو وہ اس زمرے میں آتے تھے، بالکل ان پر خلاف ورزی لاگو ہونا چاہیے بھی تھی، ہوتی بھی تھی۔ اب انہوں نے گفتگو کی ہے، پتہ نہیں کس سے کی ہے، کسی اپنے پارٹی کارکن سے کی ہے، اپنی کسی دوست سے کی ہے یا اپنے کسی ہمدرد سے کی ہے، اور اس کو یہ کہا ہے کہ یار ہمارے پاس فنڈز بہت ہیں، ہم ترقیاتی منصوبے بہت شروع کر دیں گے، لیکن ہمارا بندہ نہیں ہارنا چاہیے۔ یہ ایسی گفتگو ہے علوی صاحب، جو بندے بھی الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں نا، یہ گفتگو سب کرتے ہیں، آرام سے کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کی حد وہاں لگتی ہے اس وقت، یا یہ فزیکلی جا کے وہاں جلسے کریں یا یہ وہاں آڈیو یا ویڈیو پہ خطاب کریں کسی جلسے سے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس پہ وہ اس طرح نہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر یہ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، فواد چودھری صاحب نے بھی، اور وہاں ان کے ساتھ فروخ حبیب بھی تھے۔ فواد چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے، یہ جب آڈیو آئی ہے تو اس کے بعد پھر یہ پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ کیا کہا فواد چودھری نے وہ آپ کو سناتے ہیں، پھر اس پہ مظہر برلاس صاحب کی رائے لیتے ہیں۔ جی فواد چودھری۔ الیکشن کمیشن میں جو فارن فنڈنگ کے کیسز ہیں ان میں پیش رفت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں۔ ہم الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جو پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں ان کی فنڈنگ کے معاملات جو ہیں وہ اوپن ہونے چاہیے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری شدت پسند جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹر ہو گئی ہیں، جن کی فنڈنگ کے جو سورسز ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں۔ سو ہماری خواہش یہ ہے، اور ہم الیکشن کمیشن کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو شروع بشک آپ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی سے کر لیں، لیکن اس کے بعد باقی سیاسی جماعتوں میں بھی جو فنڈنگ ہے یہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ جی مظہر برلاس صاحب فارن فنڈنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی سے، پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے شروع کر لیں اور باقیوں کا بھی حساب کتاب کریں۔ یہ فواد چودھری صاحب کی بات ساری کی ساری بات جائز ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں بخش دیں، انہوں نے کہا جی پہلے ہم بڑی پارٹیوں کا آپ حساب کریں، لیکن جو بہت سی پارٹیاں اور اس میں شدت پسند پارٹیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے انہوں نے کہ رجسٹر تو آپ نے کر لی، لیکن ان کی فنڈنگ کا حساب کتاب کیوں نہیں مانگ رہے، کیوں نہیں لے رہے۔ اب اطلاع یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کوئی 15 پارٹیوں سے حساب کتاب مانگا تھا، ٹھیک ہے، مگر 15 کی 15 پارٹیاں ابھی تک حساب کتاب دینے میں ناکام رہی ہیں۔
یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے. اس میں سے ایک بڑی پارٹی نے تو کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی حساب کتاب نہیں. ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ اچھا فلاں نے پیسے دیے تھے اس کا آئی ڈی کارڈ ڈھونڈو، فلاں کرو، وہ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں. تو اگر الیکشن کمیشن کی یہ شک ہے کہ فارن فنڈنگ کا یا پارٹی فنڈنگ کا حساب ہونا چاہیے تو پھر سب سے ہونا چاہیے. یہ جائز بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں، قانون کے مطابق بات ہے، ہونا چاہیے، ضابطے کی بات ہے، بالکل ہونی چاہیے. اور بہت سی جو شدت پسند پارٹی ہیں ان کو بھی حساب دینا چاہیے کہ کہاں سے فنڈنگ لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. شدت پسند تنظیمیں جتنی بھی ہیں، ہمارا تو خیر یہ خیال ہے کہ جو شدت پسند ہیں ان کو رجسٹرڈ ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ رجسٹرڈ کیسے ہو جاتی ہیں ایک سیاسی جماعت کے طور پر؟ تو اگر جب رجسٹرڈ ہو جاتی ہیں تو ہمارا حساب کتاب بھی ہونا چاہیے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے فواد چودھری اور فروخ حبیب کی بات ہو رہی تھی فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے. ان کی بات کا جواب دیا شازیہ مری نے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا سارا ریکارڈ الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے، وہاں پہنچ چکا ہے. انہوں نے کہا کہ فواد اور حبیب دونوں ان کی نوکری ہی جھوٹ بولنا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ممنوعہ فنڈ کا فیصلہ روکنے کے لیے الیکشن کمیشن کو بلیک میل کر رہی ہے. خود یہ جو ہے وہ اسٹے آرڈر پر چلے ہوئے ہیں، ایک عرصے سے اسٹے آرڈر پر کھڑے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے شوکت خانم کو ملنے والے فنڈز جو ہے چیک کے ذریعے پی ٹی آئی کے نام پر وصول کیے. آپ ان الزامات کے حوالے سے کیا کہیں گے مظہر اللہ سے؟ علی رضا علوی صاحب، گزارش یہ ہے کہ جھوٹ آپ سیاسی طور پر بولیں یا آپ نجی طور پر بولیں، جھوٹ ہی ہوتا ہے. کوئی ذاتی زندگی میں جھوٹ بولے یا کسی جلسے میں یا پریس کانفرنس میں جھوٹ بولے. تو اس سلسلے میں اللہ ماشاءاللہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ خود کفیل ہیں جھوٹ بولنے میں. اب دعویٰ تو شازیہ مری صاحبہ نے کر دیا ہے بڑا کہ پیپلز پارٹی کا ریکارڈ موجود ہے. اچھا، مجھے نہیں پتا تھا آپ نے یہ سوال کرنا ہے، چونکہ وقفے سے پہلے میں نے یہ کہا تھا نا کہ ایک پارٹی جو ہے وہ ریکارڈ جمع ہی نہیں کروا رہی اور وہ انہی کی پارٹی ہے. صحیح. تو جو دوسری ڈھونڈ رہی ہے شناختی کارڈ وہ مسلم لیگ نون ہے. صحیح. تو فواد چودھری صاحب نے کون سی کو غلط بات کی ہے؟ انہوں نے تو صحیح بات کی ہے کہ سب پارٹیوں کا ریکارڈ جو ہے وہ ان کو چیک کیا جائے، سب پارٹیوں سے پوچھا جائے. میرا خیال ہے اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں انہوں نے کی. چل صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے. اس پہ دیکھیے نون لیگ نہیں بولی تو شازیہ مری صاحبہ کیوں بولی ہیں؟ صحیح. ہمیں اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے، ہمارے پاس ٹائم جو ہے تھوڑا کم ہے، دامن وقت میں گنجائش اتنی نہیں ہے. مظہر اللہ صاحب، اخلاقی زبوں حالی بڑی خوفناک حد تک. ابھی کوئٹہ کی ویڈیو آ گئی، کبھی کسی بچی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ، کبھی کسی بچے کے ساتھ، کبھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ یقین جانیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں آج اس چیزوں پہ تھوڑا سا ورک کر رہا تھا تو میں حیران ہو گیا. ایک خبر آئی فیصل آباد میں سوتیلے باپ نے اپنی 5 سالہ بچی سے زیادتی کر کے قتل کر دیا. نوشہرہ میں ایک ماموں سے جو ہے وہ بچہ کہتا ہے ماموں میرے ساتھ اس کا اس طرح کرتا تھا تو میں نے اس کی 5-7 سالہ بھتیجی کو قتل کر دیا اور اس طرح کر دیا. کدھر جا رہے ہیں یہ معاشرہ؟ کیا بنتا چلا جا رہا ہے؟ اچھا جی، اس کی وجوہات تو بہت سی ہوں گی، لیکن 3-4 وجوہات ایسی ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. سب سے بڑی اور اہم وجہ رزق حرام ہے. صحیح. پاکستان میں لوگ حلال حرام کی تمیز بھول چکے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو رزق حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. باقی پاکستانیوں کی اکثریت جو ہے کوئی سود خوری کر رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی اور ہارڈ حرامی کر کے تو پیسے بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایک تو پاکستانی لوگ جو ہیں وہ رزق حلال کی طرف آ جائیں، ان کے معاملات سدھر جائیں گے.
صحیح ہے. چونکہ یہ جو واقعات آپ نے بیان کیے ہیں یہ رزق حرام اندھا کر دیتا ہے ایسے معاملات میں. دوسری بات جو ہے وہ ہے تربیت کا فقدان. وارث شاہ نے کہا تھا کہ پہلا مدرسہ ماما دی گود اندر اصلی علم حیات سے کھالنے دا. تو مائیں جو ہیں اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں. صحیح ہے. اس کے بعد آ جائیے اسکولوں کی طرف. دنیا کے بہت سے ممالک میں صرف تربیت پہ 3-4 سال لگا دیے جاتے ہیں، جاپان سمیت کئی ملکوں میں، یورپ کے کئی ملکوں میں. ہمارے ہاں بچے کا وزن اتنا نہیں ہوتا جتنا بستے کا وزن اس کے کندھوں پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو خدا را جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے اس سے بھی ایک گزارش ہے، اس سسٹم پورے سے، کہ آپ بچوں کی تربیت جو ہے اس پہ توجہ دیں، پہلے ان کی تربیت کریں. تیسری بات ہے کہ ہمارے بزرگ پہلے بہت سمجھاتے تھے، اب شاید وہ بزرگ نہیں رہے. لوگوں کے پاس یا وقت نہیں، اور اگر وقت ہے تو یہ جو سوشل میڈیا آ گیا ہے وہ کھا گیا ہے. صحیح. چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بے راہ روی نوجوانوں میں پھیلی ہے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلی ہے. اس پہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا کہ بچوں کو اس سے دور رکھیں. اور اگر ترقی یافتہ قومیں اپنے بچوں پر، نوجوانوں پر پابندی لگا سکتی ہیں کہ اس ایج کا لڑکا یا لڑکی فون یوز نہیں کر سکتے، تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہی کی نقل کر لیں. صحیح ہے. لیکن کریں ضرور، اس پر پابندی لگائیں. بے راہ روی کے جو بھی وجوہات بظاہر جو بادی النظر میں نظر آتی ہیں ان کا ذکر کرنے کی کوشش کی گئی. اور بھی بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن بہرحال جو بھی بنیادی وجوہات ہیں ان کا ادراک کرنا چاہیے. اور باقی سوشل میڈیا اور باقی بہت ساری اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو ماحول میں خرابی کا باعث بن رہی ہیں، اور معاشرہ جو ہے وہ انتہائی خوفناک صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. اس میں ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. والدین کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، بچوں کو بھی محتاط رہنا ہوگا. اور خاص طور پر یہ ٹیلی فون جو یہ دیکھ لیجیے جو خفیہ ویڈیوز بنتی ہیں، خفیہ آڈیوز بنتی ہیں، اور جن کی بنیاد پر بچوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، بچیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، سمجھدار خواتین کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اس میں بھی فون کا استعمال زیادہ ہے، خفیہ ویڈیوز کا، خفیہ کیمروں کا استعمال زیادہ ہے. اس لیے محتاط رہیے، خود بھی بچیے، دوسروں کو بھی بچائیے، اور ایسے لوگوں سے بھی دور رہیے. آج اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.